بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کی یہ نشست حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف، آپ کی دینی خدمات، علم دوستی اور آپ کی کرامات کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف کے بارے میں۔ جی محمد یوسف صاحب، آپ بتائیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، آپ کا تعارف کیا ہے، عوام الناس کو اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابو بکر بھائی، آپ نے مجھ سے غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعارف کے حوالے سے پوچھا، تو غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف کروانا میں اپنے لیے ایک سعادت کا باعث سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کے تعارف کے لیے مجھ ناچیز بندے سے آپ نے سوال کیا۔ تو ابو بکر بھائی، غوث اعظم استاذ شیوخ عالم قطب الاقطاب غوث سمدانی محبوب ربانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام مبارک عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کا لقب محی الدین، غوث اعظم، غوث الثقلین، اس کے علاوہ دیگر بھی آپ کے القابات ہیں جن سے آپ کو نوازا گیا۔ اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ ہے۔ آپ والد محترم کی جانب سے حسنی سید ہیں اور والدہ محترمہ کی جانب سے حسینی سید ہیں، اس لحاظ سے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ظاہری حلیہ مبارک کے متعلق بتاؤں تو آپ کا رنگ مبارک گندمی تھا، آپ کا قد مبارک متوسط تھا، آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور لمبی تھی، اور آپ بلند آواز کے مالک تھے کہ ہر دور اور قریب والا آپ کی آواز کو بآسانی سن سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، اور آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، اور آپ کے اخلاق کے متعلق عرض کرتا چلوں کہ آپ نہایت ہی پاکیزہ اور خوش اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے اندر عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ ضعیفوں اور کمزوروں کے ساتھ بھی بڑی عاجزی سے پیش آتے تھے، اور بڑوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آتے، سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ طلباء کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور اپنے اتنے علم کے باوجود آپ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کا، مہمانوں کے ساتھ نشست و برخاست کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے مہمانوں اور ہم نشستوں کے ساتھ اپنے دوستوں سے بھی بڑھ کر خوش اخلاقی اور کشادہ روی سے پیش آیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کے اس سینا کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی وزیر اور مشیر کے گھر تشریف نہیں لے گئے، یہاں تک کہ آپ کسی مالدار کے لیے، کسی بڑے مرتبے والے کے لیے، کسی ظالم یا سرکش کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکمل زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ نے کل عمر 90 سال پائی، اور پھر اس 90 سال میں سے آپ نے 33 سال تک تحصیل علم، درس و تدریس اور افتاء کے امور سر انجام دیے۔ 40 سال تک آپ خدمت خلق کو خوف خدا کے متعلق اور شریعت کے احکام کے متعلق تبلیغ فرماتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریاضات کا عالم یہ تھا کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں اس طرح گھومتا رہا کہ نہ مجھے کوئی جانتا تھا اور نہ ہی میں کسی کو جانتا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ بندہ ولی ایسے ہی نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے عبادت اور ریاضت اور محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ولی کہلوانے سے بندہ ولی نہیں بن جاتا، یا ولی کی اولاد ہونے سے بندہ ولی نہیں بنتا۔ اور پھر آپ 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے، اور 15 سال تک نماز عشاء کے بعد ایک قرآن کریم کا ختم فرماتے رہے، اور پھر 3 سے لے کر 40 دن تک کا کافی عرصہ ایسا گزرا ہے کہ آپ نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ سویا اور نہ ہی آرام فرمایا، اور پھر آپ 11 سال تک برج بغداد کے اندر عبادت میں مشغول رہے۔ اس طویل عبادت کی بدولت اس برج کا نام برج اجمیر رکھ دیا گیا،
اور پھر ماشاء آپ نے اللہ 90 سال کی عمر پا کر 561 ہجری کے اندر آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔